نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا اله الا الله والاول واخر وظاهر وباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آج ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا جو ہے وہ پارا 2 کا آیا نمبر 77 سے شروع کرنا ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے، اور اس کا جو ہے نام اس کو کہتے آیت البر بھی کہتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے نا سورہ بقرہ میں، اسی طرح کی یہ ہے، اسے آیت البر کہتے ہیں، اور بر کا مطلب نیکی ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلے تلاوت کر دیتی ہوں اور پھر ہم اس کا پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ما آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے یا نیکی کیا ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ساری بھلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً بھلا وہ شخص ہے یا نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پہ، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو آج یہ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ہماری شریعت آئے گی اور ہماری سب سورہ بقرہ میں آئیں گی، تو یہ بہت ہی تفصیل سے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ ہم کیا ایمان کیا ہے، جو دل میں جو ایمان ہو وہ کیا ہے، یا نیکی کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام نے جو ہے نا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی تھی۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کیا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں یہاں پر یہ جو پہلا جملہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر یہ ہوتا تھا نا کہ بیت المقدس کی طرف اور جو ہے بیت اللہ کی طرف جب کعبہ چینج ہوا تو وہ اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو یہود ہیں نا وہ مغرب کی طرف منہ کرتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں یا مغرب کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں میں جو ہم یہ لیسن بھی ہے کہ بہت سی سپرفیشل چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم بہت زیادہ جو ہے ایمفسس کرتے ہیں کہ ایسے کر لیں، ایسے نہ کر لیں، یوں کر لیں، تو وہ اس میں ایمفسس ہے کہ اصل نیکی کی طرف جو ہے نا ساری ایفرٹ لگاؤ، اس کی بجائے کہ کدھر منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس میں ایکسپلین یہ کیا ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے کہ اللہ آدمی کو
اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانیں۔ تو اب یہ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ نیکی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو وارن کیا ہے کہ پہلے نیکی کرنے کا فرسٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، ٹھیک ہے، یوم آخرت پر۔ جب ہم اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے تو ہمیں یہ ذہن میں ہوگا نا کہ ہماری قیامت آنی ہے، ہمارے سے سوال جواب ہونا ہے، ہم آنسریبل ہیں۔ تو جب وہ چیز ذہن میں رہے، یاد دہانی رہے اس چیز کی، تو انسان کو جو ہے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ انسان چاہتا ہے میں ایسے اسپینڈ کروں کہ مجھے ہیئر آفٹر میں فائدہ ہو۔ یہ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی چیز آپ دن میں کر رہے ہیں نا، یا جو بھی قدم آپ اٹھا رہے ہیں، بس یہ سوچ لیں اس کا مجھے ہیئر آفٹر میں فائدہ ہے کہ نہیں۔ اگر فائدہ ہے تو بسم اللہ، اور اگر نہیں ہے تو دیکھ لیں، آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں، اور کوئی چیز اللہ کے لیے کرنی ہے تو وہ اب یہ ہمارا یہ بھی ایک بات ہے نا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دین اور دنیا میں بیلنس کیسے کریں جی، دنیا داری بھی تو کرنی ہے دین کے ساتھ ساتھ۔ تو اصل میں اگر ہم غور کریں تو یہ دین اور دنیا دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، کیونکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا پہ کیسے چلنا ہے۔ تو اگر ہم دین کی ہدایات کے مطابق دنیا پر چلیں گے تو ہماری ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ہم نے دین کے مطابق دنیا اسپینڈ کرنی ہے۔ تو اب اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نیکی کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں۔ کئی دفعہ کوسچن یہ آتا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ کتنے کتنے نیک کام کرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی جنت ملے گی؟ تو اس میں سوال یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کا اجر اس دنیا میں ہی لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن نیکی کی شرط یہ ہے کہ پہلے انسان کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہو، اور یوم آخر پر ہو، اور ملائکہ پہ ہو، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پہ ہو، یعنی کہ یہ تو نیکی کی پہلی شرط ہے۔ اور اس کو کرنے کے بعد اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ تو یہ سب الحمدللہ ہم لوگ تو کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے آگے لیسن کیا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال، دل پسند مال، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت طریقے سے انسان کی نیچر، ظاہری بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا سورہ ملک میں یہ ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلْقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں نہیں جانیں گے، تو سب سے بہتر تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا کہا کہ سب سے زیادہ جو تمہارا جو ہے مال جسے تم محبت کرتے ہو، باقاعدہ کہا وَآتِيَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ، کہ تمہارے دل میں مال کی محبت ہے، کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہمیں اس کی محبت ہے کہ پیسے رکھیں، پیسے ہوں ہمارے پاس انف ہوں، لائف کے لیے انف ہوں، بچوں کے لیے انف ہوں، ہمارے پاس ضرورت میں ہوں، رینی ڈیز میں ہوں، تو ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علی الحب، اب جو تمہیں اس سے محبت ہے، اب اس مال کو جس سے تمہیں محبت ہے، اب تم نے کس پہ اسپینڈ کرنا ہے؟ ذوی القربہ۔ اب یہ آپ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داروں پہ، اور ایک یہ بات بھی نوٹ کریں کہ ایمان لانے کے بعد پہلا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کا دیا؟ پیسے خرچ کرنے کا، دیکھیں، اور حقوق العباد کا، ٹھیک ہے، کہ وہ پیسے ہم نے کس پہ خرچ کرنے ہیں؟ سب سے پہلے رشتہ داروں پہ، یعنی جو فرسٹ ہمارا جو پیسے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے غریب رشتہ دار، پہلے تو غریب رشتہ دار۔ دوسرا کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غریب رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اب آپ کہیں جی میرے تو کوئی غریب رشتہ دار نہیں ہے۔ نہیں، اگر غریب رشتہ دار نہیں ہیں، سارے الحمدللہ ویل ٹو ڈو ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو تحفے تحائف دے سکتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یعنی کہ جیسے اب سردیاں ہیں تو آپ ایک ایک جوڑا لے کے دے دیں سب کو، تو جوڑا بھیج دیں آپ کہ جی یہ میں نے جوڑا آپ کے لیے لیا ہے سردیوں کا، گرمیوں کا، اگر سب ویل ٹو ڈو ہیں تو تھوڑے سے پیسے ایسے اسپینڈ کریں، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یتیموں پر، اور یتیم کون ہوتا ہے؟ جن کا بلوغت سے پہلے جو ہے والد کا انتقال ہو جائے، بلوغت کے بعد نہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں مساکین، اور مساکین کی ایکسپلینیشن میں تھوڑی کر دوں، اس میں بھی کئی دفعہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف وہ جو بدحال لوگ ہیں یا جن کا کھانا پینا انف نہیں ہے یا بہت ہی غریب ہیں وہ مسکین ہیں۔ نہیں، وہ مسکین میں وہ تو چلے ہیں مسکین، لیکن مسکین میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کا کھانا پینا اور سب رہن سہن تو برابر ہے، لیکن ان کے پاس اتنے انف پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پورا خرچہ کر سکے۔ لیکن کئی دفعہ ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ میڈز ہوتی ہیں، ان کا گزارا کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت انف نہیں ہوتا، کبھی ان کو مشکل آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کسی بچے کی شادی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اور مسکین میں وہ سب لوگ شامل ہیں
جو یہ شو نہیں کرتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تو حساب لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نیٹ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو ٹی وی بھی ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل بھی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کو تو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ ٹی وی، فریج، موٹر سائیکل، یہ جو آج کل کی جو ہے نا نارمل نارمز بن چکی ہیں کہ تقریباً ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہی ہے۔ فریج وغیرہ تو سب نے رکھا ہوتا ہے۔ تو آپ مسکین میں وہ سب شامل ہیں، تو آپ ان سب کی مدد کریں۔ پھر مسافروں کی مدد کریں، مسافر میں بھی بہت دیکھیں نا آ جاتے ہیں لوگ ایسے جیسے ہمارے جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں کوئی آتا ہے ٹریول کر کے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ٹریول کر گیا، تو ہم جب ان کا کھانا کرتے ہیں یا ان کو کوئی تحفہ تحائف دیتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ پھر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پہ، تو یہ ہے کہ جو بھی کہتے ہیں نا سائل کو تو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ مت جانے دو۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو مانگ رہا ہے آپ سے تو بس دے دو، آپ نے تو بس نیت کرنی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں۔ اور پھر غلاموں کی رہائی پہ، یہ اب جو ہے نا وہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ غلام ہوتے تھے تو ان کی ہم رہائی کرتے تھے، اور اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا قرض اتار سکتے ہیں، کسی کے اوپر کچھ قرض ہے تو اس کو پیسہ دے دیں کہ وہ اپنا قرض اتار لے۔ یہ ہمارے یہاں پر جو ہے جیسے ہم لوگوں کے گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، میں تو کئی دفعہ سوچتی ہوں اگر ہم سارے مسلمان جو امیر ہیں وہ ایک ایسا پول بنا لیں، جو امیر ہیں کہ وہ اپنے پیسے وہاں پر رکھیں، اور جیسے دوسرے کسی نے کچھ گھر خریدنا ہے مسلمان نے ہمارے یہاں کمیونٹی میں، اور ہم لوگ جیسے بینک سے لون لیتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے کسی مسلمان سے لون لے لیں اور پھر ان کو آہستہ آہستہ کر کے اتار دیں۔ تو اس طرح کی بھی کوئی چیز اگر ہم آگے جا کے چلا سکیں تو اس سے لیے ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ سب کر کے پھر آگے کیا ہے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے حکم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور ایک تو یہ ضروری بات کہ ہمیں پیسہ خرچ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سورہ بقرہ میں پیسہ خرچ کرنے کی بہت ڈیٹیل سے تفصیل کہیں اور قرآن پاک میں نہیں آتی جتنی یہاں آئی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ نماز کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں دیا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بات خوبصورت، اور دوسری خوبصورت بات آپ یہ دیکھیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اگر اس پہ آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب تم اوپر خرچ کرو گے، اگر کوئی یہ ہو نا کہ اگر اوپر اتنا تم نے خرچ کر دیا، لوگ کہیں گے ہماری تو زکوٰۃ ہے، پھر زکوٰۃ ہم کہاں سے دیں گے؟ اتنا خرچ اگر کرتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں رہے گی، اور کوئی کہے گا زکوٰۃ جو دے رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس تو اتنا انف نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بعد میں اس لیے رکھا کہ جب تم اوپر سارا خرچ کر لو گے نا، پھر بھی تمہارے پاس اتنا مال میں دوں گا کہ تم زکوٰۃ اس میں سے دے سکو، یعنی میں اتنی برکت تمہاری اس مال میں ڈال دوں گا کہ تمہارے پاس پھر بھی انف ہوگا کہ تم زکوٰۃ دو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو فقر سے ڈراتا ہے نا شیطان، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور پھر آگے میں کیا ہے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں کہ اس سے وفا کریں۔ یہ تو ہم نے پہلے منافق کی 3 نشانیاں حدیث میں آئی ہیں نا، یہ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ وعدہ خلافی سے منع کیا کہ وہ منافق ہوتا ہے، تو جب عہد کریں تو اس سے وفا کریں۔ اب یہ عہد میں بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے، کئی دفعہ ہم بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہاں بیٹا لے دیں گے آپ کو، بہت سوچ کے بولیں، لے کے دینا ہے تو بتائیں کہ ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو لے دوں گی، تو پھر لے کے ہی دیں، اور اگر نہیں لے کے دینا تو انہیں کہیں جسٹ ہولڈ آن بیٹا، ابھی آئی کین ناٹ ڈیسائیڈ میں آپ کو لے کے دوں گی یا نہیں لے کے دوں گی، میں جب فری ہوں گی آئی ول ورک آن اٹ، میں دیکھوں گی اپنے فائنینسز، اگر میں لے کے دے سکی ہوئی تو آئی ول ٹیل یو۔ تو بچوں سے بھی بہت کیئرفل ہو کے بتائیں کہ کیا چیز لے کے دینی ہے، کیا چیز، اس میں کیئرفل ہو جائیں کہ اپنی کوئی بھی بات کرنے میں۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی انوائٹ دیتا ہے ڈنر پہ یا کہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے نہیں جانا ہوتا تو ہم نیچے لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ بھی غلط ہے کہ جب نہیں جانا اندر سے نیت ہے کہ شاید میں نہ جاؤں، تو اس پہ بجائے یہ لکھنے کے نا کہ آپ ان کو یہ لکھ سکتے ہیں کہ اوکے آئی ول لیٹ یو نو، آئی ول لیٹ یو ان اے ویک، آئی ول لیٹ یو نو کلوزر ٹو دا ڈیٹ، ہم نیچے لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں اگر ہمارا یہ مطلب ہے کہ شاید میں نہ جاؤں تو پھر انشاءاللہ نہیں لکھنا آپ۔ انشاءاللہ صرف تب لکھیں جب آپ کو پکا پتا ہے کہ میں جاؤں گی، تو آپ کہیں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھیں کہ عہد وہی بات ہے، عہد اب یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہہ دی اب آپ نے یہ پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جب عہد کریں تو اس سے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ اب صبر بڑا امپورٹنٹ ہے، صبر کی تو 3 ہم نے لاسٹ ٹائم تھی۔ پہلا گناہ کے کام سے روکنا صبر ہے، دوسرا نیکیوں میں سبقت لے جانا صبر ہے، اور تیسرا کیا ہے جو واجب صبر ہے وہ کیا ہے، مصیبت میں صبر کرنا، وہ واجب ہے ہمارے پہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں، جب حق و باطل جیسے اب یہ پیلسٹائن میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کئی دفعہ بڑا کوسچن کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اللہ
تعالیٰ نوز بیسٹ. اور اس صورت میں ان لوگوں کے لیے وہ ہے کہ وہ تو صبر کر ہی رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم بھی کئی دفعہ بہت کوشچن نہ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، بس جو ہم کر سکتے ہیں اس سچویشن میں وہ کریں، اللہ سے دعا کریں، کنٹریبیوٹ کریں، جو بھی ہم چیزیں کر سکتے ہیں وہ کریں. اور پھر بتایا کہ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بننے کا توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حکم دیا. آمین ثم آمین. اچھا جی، یہ ہماری آیت البر ہو گئی. اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ حکم ہے جو قصاص کی وضاحت کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، قتل کے لیے اور قصاص کا حکم ہے اس کے اندر. اب جیسے جیسے شریعت آتی جا رہی ہے نا، اب آپ دیکھتے جائیں کتنے کتنے حکم جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کر کے سمرائز کر کے اس میں بتائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلہ، یعنی کہ ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بانثى، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی اللہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بالاحسان، کہ جس کسی نے اس کے بھلائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے اسے بھلائی کے پیچھے لگنا چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دینی چاہیے. یعنی کہ کیا ہے کہ قصاص میں عورت کے غلام ہوگا تو غلام، عورت ہوگی تو عورت، اور جو آزاد ہوگا تو آزاد. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی اختیار کر لے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی جو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں اب جان کے بدلے جان نہیں چاہیے، خون بہا دے دیں، تو اس نے خون بہا کو بہت احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے تم پہ رحمت کی ہے کہ تمہیں یہ میں نے جو ہے نا یہ دے دی ہے کہ تم جو ہو یہ اس کو خون بہا ادا کرو. اور اب اس پر جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل و خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پہلے زمانے میں نا یہ ہوتا تھا، اس کا شان نزول اس طرح بھی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ کی آپس میں جنگ ہوتی تھی نا، تو وہ یہ ان کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جب بنو نذیر غالب آتے تھے نا تو وہ یہ کرتے تھے کہ جو بنو قریظہ کا جو ہے نا قتل جب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس کے بدلے میں نا اس سے جب بنو نذیر کا کوئی بندہ قتل ہوتا تو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ 110 کھجور دیت میں دی جاتی تھی. اور جب کوئی قرضی جو ہے وہ نصیری کو مار ڈالتا تھا تو قصاص میں سے قتل کر دیا جاتا تھا. اور دیت بھی جو ہے نا وہ ڈبل دیت دی جاتی تھی، یعنی 210 کھجور دی جاتی تھی. ایک تو یہ تھا کہ دونوں قبیلوں میں جو تھا نا ایکویلٹی پہ ان کا جو تھا نا وہ سزائیں نہیں تھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کی میں یہ کرتے تھے کہ جس کا ایک شخص مر گیا تو وہ کہتے تھے کہ اس کے بدلے اب ہم اس کے 7 لوگ ماریں گے. ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ یہ کہتے تھے کہ اگر عورت ہے تو عورت کے بدلے ہم جو ہے وہ مرد ہے تو مرد کے بدلے عورت نہیں لیں گے، اور عورت ہے تو عورت کے بدلے میں ہم مرد نہیں لیں گے. کچھ اس طرح مطلب ایکوالٹی میں نہیں بات کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ انصاف ایکوالٹی سے ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہوگی، غلام کے بدلے غلام، اور اگر دیت ہے تو پھر دیت. اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ مارو بھی صحیح، ان کو جان کے بدلے جان بھی لو اور پھر دیت بھی ان سے زیادہ لو. اور پھر یہ نہیں کہ ایک قبیلہ 100 لے رہا ہے دیت اور ایک 200 کھجوروں کا درخت دیت میں لے رہا ہے. تو اس طرح اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کا جو وہ قانون تھا نا اس کو ختم کرنے کے لیے کلیئرٹی یہاں پر کی ہے. فرمایا ہے کہ اس میں تمہارے لیے یہ جو کہا ہے نا کہ اس میں تمہاری تخفیف اور رحمت ہے اور قصاص میں زندگی ہے، وہ اس لیے کہا ہے کہ تم لوگ ایک قتل کے بدلے 7 8 لوگ دوسروں کے جو ہے وہ قتل کر دیتے ہو. تو یہ نہیں کرو، اس میں زندگی ہے کہ یعنی کہ اپنا ایکوالٹی پہ انصاف کرو. اور پھر آگے کہا ہے کہ اس قانون کی تم خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. اچھا جی، آگے اب ہم پڑھتے ہیں آیا نمبر 179 ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمیں وصیت کی جو ہے نا وہ وصیت کا حکم جو ہے وہ آ رہا ہے. اب دیکھیں کتنے امپورٹنٹ احکامات آ گئے. پہلے آیت البر آئی کہ نیکی کیا ہے، پھر یہ قصاص کا حکم آیا، پھر اب جو ہے وہ وصیت کا حکم آ رہا ہے. اس میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا،
کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں کا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ فمن خاف من موص جنافا واسما فاصلح بینہم فما اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ جو احکامات تھے نا میراث کے، یہ اس وقت تھے کہ جب وصیت کی جو پوری ہم نے سورہ نساء میں ڈیٹیل آئے گی نا کہ کیسے انہیریٹنس ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ حکم آیا کہ جیسے جو ہے جب جس کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ضرور وصیت کر کے بتا دے کہ کون سے اس نے اپنے ماں باپ کو پیسے اور کون سے رشتہ داروں کو دینے ہیں۔ پھر بعد میں جب وصیت کا حکم آ گیا تو اس وقت اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ پھر تو مسلمانوں کی جو ہے نا انہیریٹنس ایگزیکٹلی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی جیسے قرآن پاک میں حکم ہے، اور صرف 1/3 جو وصیت کا ہوتا ہے نا وہ ہم اپنی مرضی سے اسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے میرا ایسے خرچ کر دینا۔ اور اس میں بھی جو لوگ 1/3 میں بھی وہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے جو آلریڈی وصیت آلریڈی جن کو آپ کی انہیریٹنس ملے گی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں 1/3 اگر آپ دینا چاہیں تو، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، پھر وہ اسی طرح ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ یہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس پوری ڈیٹیل آئی نا وصیت کے احکامات کی، اس سے پہلے کی یہ آیت ہے، تو اس لیے جو ہے یہ پہلے کا ہی حکم ہے اور پھر بعد میں اس کو اس وصیت کے حکم کو نا منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تو تب یہی کہا گیا تھا کہ جو بھی وصیت و زبانی بتا دیتے تھے تو انہوں نے کہا اپنا وصیت بتائیں مننے سے پہلے کہ ماں باپ کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ کیا ہے، اور پھر جو کوئی سنتا ہے اس وصیت کو وہ اس کو ایگزیکٹلی ویسے ہی آگے بتائے، اور اگر وہ نہیں بتاتا تو پھر اس کے اوپر سخت گناہ ہے، اور اگر وہ جو سننے والا ہے اس کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ اس نے غلطی سے مطلب نادانستہ جو ہے وہ حق تلفی سے ہو گئی ہے، اور پھر وہ کریکٹ کر دے اس کو کہ نہیں یہ اس طرح میرے خیال نادانستہ ہو گئی، اگر ایسے بعد میں کریکٹ کر دے تو ان کے درمیان میں یعنی رشتہ داروں ان کے بیچ میں لڑائی نہ ہو اور وہ اصلاح کر دے تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تم بدل دو گے وصیت تو پھر جو ہے میں سب کچھ سنتا اور جانتا ہوں، اور اس کا گناہ جو اس نے بدل دی وصیت اس کے اوپر ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ ہاں اگر کسی کو یہ لگے کہ غلطی سے غلطی ہو گئی اور پھر وہ کریکٹ کر دے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بخشنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہماری آیا ختم ہوئی تو اگلا اب حکم ہمارے پاس آ رہا ہے روزوں کا، کہ ہم روزوں کے احکامات آ رہے ہیں۔ اب ہماری دیکھیں آتی جا رہی ہے شریعت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو جو تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے ہی چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ تو بس یہ اس پہ حکم آیا کہ جی پہلے جو ایکچولی روزے کے بھی احکامات تھے نا وہ اس طرح تھے کہ جب شروع میں جب حکم آیا تھا تو 3 روزے مہینے میں رکھنے ہوتے تھے، اور یا پھر وہ جو ہے عاشورہ کے روزے رکھتے تھے۔ پھر یہ آ گیا حکم کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے فدیہ دے دے، مطلب اس طرح تھا، یعنی کہ لینینسی تھی اس کے اندر جب پہلے حکم روزوں کے آئے۔ تو اس لیے اس میں یہ کہا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، اور اس میں جو ہے جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ ان دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، اور طاقت رکھنے والا فدیہ دے۔ پھر اس کے بعد یہ پورا جب حکم آ گیا روزوں کا، جب رمضان کے روزوں کا، پھر اس کے بعد شروع میں ذرا لینینسی تھی کیونکہ آہستہ آہستہ پھر وہ کینسل ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ اب ہر کسی پہ رمضان کے 30 روزے رکھنے فرض ہیں، اور جو کوئی جو ہے سفر میں ہو تو اس کو وہ بعد میں گنتی پوری کرے، یا کوئی بیمار ہو گیا تو وہ بھی بعد میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اور
اور طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا کسی وجہ سے، تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور جو شخص نیکی میں سبقت لے کے جائے گا تو وہ اس کو تو اس کا حق ہے کہ افضل کام جو ہے وہ روزے رکھنا ہی ہے، یعنی کہ اگر اس نے اس وقت فدیہ دے دیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں بھی روزے رکھے۔ اب اس سے اگلا جو ہے وہ ہمارے لیے ہے دعا اور اللہ کا مجیب الدعوات۔ ایک اور ہے روزوں کے ساتھ کنٹینیوٹی، جس میں نزول قرآن اور ماہ رمضان کا ہے کام، اور یہ آیت نمبر 185 ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ آخِرٍ۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ یہ وہی میں نے بتایا نا کہ پہلے جو حکم تھا وہ ایسے تھا، پھر یہ جب شہر رمضان کا ذکر، اس آیت کی بھی ایکچولی ایکسپلینیشن میں نے پیچھے ہی کر دی، کہ جب پھر سیکنڈ شہر رمضان کا ذکر آیا تو پھر یہ پورا حکم آ گیا کہ اب آپ نے اس میں پورے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہ اس میں یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز پہ رخصت دے دی ہے نا، تو وہ رخصت لے لینی چاہیے، اور اسی میں ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قصہ ہے کہ جب یہ ٹریول کر رہے تھے اور کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، انہوں نے رکھ لیا، اور پھر کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں ہمیں رخصت ہے تو ہم نہیں رکھتے، انہوں نے نہیں رکھا۔ جب یہ وہاں پر روزہ کھلنے کے ٹائم سے پہلے پہنچے، پڑاؤ ڈالا، تو جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ان کے اندر بہت طاقت تھی، انہوں نے سارے وہاں پہ خیمے لگائے، چیزیں کی، افطاری کا انتظام کیا، سب کچھ کیا، اور پھر جن کے روزے تھے وہ نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو زیادہ ثواب کسے مل گیا؟ انہوں نے کہا کہ زیادہ ثواب ان کو ملا جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ لے لی رخصت، اور پھر سب کے لیے انتظامات کیے۔ تو اس لیے جو رخصت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا سفری نماز کی، سفری روزے کی، تو وہ لے لینے میں ہی ثواب ہے۔ یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ ایک تو ہمیں رخصت مل گئی اور پھر رخصت لے لینے میں زیادہ ثواب ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنی جان پہ مصیبت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو ضرور روزہ رکھیں گے، نہیں جب آپ رخصت لے لیں گے اور ایسی کوئی سچویشن ہے تو پھر ہمیں اس میں ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہر رمضان، یہ تو ہمیں ہے، پھر بھی میں اس میں کلیئر کر دیتی ہوں کہ اس میں جو پہلی آیت ہے نا ماہ رمضان ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پورے کا پورا اکٹھا جو تھا وہ رمضان کے مہینے میں اتارا گیا تھا، اور اس وقت وہ اول آسمان پہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر کو نازل ہوا، اور پھر تھوڑا 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 کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 20 سالوں میں نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہم سورہ قدر میں بھی پڑھتے ہیں نا، انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن جو ہے وہ اس دن لیلۃ القدر میں پورا کا پورا اتارا، وہ پہلے آسمان پہ آ گیا اور پھر وہاں سے 20 ایئرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا۔ چلے جی، اب ہماری آیت نمبر آ گئی 186، اور اس میں دعا اور اللہ کو پکارنا اور اس کے بارے میں ہمیں ذکر ہے کہ اللہ کا شکر ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنا اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، ہاں کتنا ہمارا جو ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے یہ سن کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی بندے مجھ سے میرا سوال کرتے ہیں تو میں تو ان کے تو بہت قریب ہوں۔ یہ اس تھا کہ ایک عربی اس کا شان نزول ہے وہ اس طرح کہ ایک رابی تھا، اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا رب کتنا قریب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے قریب ہے تو کیا ہم سرگوشی میں بات کریں، یا اگر وہ دور ہے تو پھر کیا ہم اونچی اونچی آواز سے اس سے پکاریں؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجھے پکارو، میں تو تمہاری دعائیں سن رہا ہوں، اور میں تو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہارے بہت قریب ہوتا ہوں، یعنی شہرک سے بھی قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آ کے جو ہے وہ
कहा कि लोगों अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी कम सुनने वाले या दूर वाले को नहीं पुकार रहे, बल्कि जिसे तुम पुकारते हो, वो तो तुम्हारी सवारियों की गर्दन से भी ज़्यादा करीब है। तो यानी कहते हैं ना गर्दन से भी ज़्यादा करीब है, ये उसकी अ, हदीस है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि हर पुकारने वाले की पुकार जब वो मुझे पुकारता है तो मैं कबूल करता हूँ। तो इसका फिर खुलासा जो है वो उलमा इकराम ने ऐसे किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आपकी जो दुआ माँगते हैं वो सब रजिस्टर हो जाती है। अगर आपके लिए वो बेहतर होती है, तो वो दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करते हैं। अगर उसमें कोई बेहतरी नहीं होती तो उसकी जगह कोई आपको मुश्किल जो है, अगर कबूल नहीं होती दुआ तो कोई मुश्किल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़िंदगी से हटा देते हैं। और वरना क़यामत के दिन भी आपको उस दुआ का जो आपकी दुनिया में नहीं होती कबूल, उसका अजर मिलता है, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में आपको कोई और चीज़ देते हैं या कोई मुसीबत आपसे हटा देते हैं। ठीक है? तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जो भी मिलेगा वो उससे बेहतर होगा। हो सकता है हमने जो दुआ माँगी हमारे लिए बेहतर ना हो। वैसे तो अल्लाह से हर दुआ हमारी कबूल होती है और हर दुआ रिकॉर्ड होती है। और ये भी एक रिवायत है कि जब क़यामत के दिन अजर मिलेगा उन दुआओं का जो कबूल नहीं हुई थी, तो लोग कहेंगे कि उस वक़्त जो है वो आरज़ू करेंगे कि काश कि हमारी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, उसका इतना अजर मिलेगा। तो हमें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे मुकम्मल ईमान से दुआ माँगनी चाहिए और कभी दुआ माँगनी छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना वो दुआ माँगनी जो है ना छोड़ देते हैं। तो वो छोड़नी नहीं चाहिए, ज़रूर बस माँगते रहना चाहिए क्योंकि उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगे। एक तो ये उसमें चीज़ पूरी हो जाती है और दूसरा ये कि उसका अजर हमें कितना बेशुमार मिलता रहेगा। अच्छा जी, अब ये तो दुआ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। अब रमज़ान में जो कुछ मरात हैं और जो कुछ पाबंदियाँ हैं, उनके बारे में जो है ना, वो हुक्म है। आ रहा है, ये आयत नंबर 187 है। उहिल्ल लकुम लियालत अस्सियामी वर्रफ़ासु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। तो वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख़यानतों को अल्लाह ताला ने मालूम कर लिया है और इसने तुम्हारी तौबा कबूल फ़रमा के तुमसे दरगुज़र फ़रमा लिया है। अब तुम्हें इनसे मुबाशरत की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते-पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से ज़ाहिर हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और औरतों से उस वक़्त मुबाशरत ना करो, जबकि तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ में हो। ये अल्लाह ताला की हदें हैं। तुम इनके करीब भी ना फटको। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फ़रमाता है ताकि वो बचें। अच्छा जी, इसमें जो मरात और पाबंदियाँ वो इस तरह हैं कि पहले जो था ना आपको पता है पहले ज़मानों में जो रोज़े थे वो तो 24 आवर्स के होते थे, रात से रात के और फिर उस वक़्त लेकिन हमें रुख़्सत ये मिल गई कि हमारा मग़रिब रोज़ा इफ्तार हो जाता है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा खा पी सकते हैं और अपनी ख़वातीन से मुबाशरत भी कर सकते हैं। ये इस तरह ही हुआ था कुछ सहाबा इकराम से इस तरह ये हो गई थी, गलती सरज़द हो गई थी। उन्होंने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, इसकी शान-ए-नुज़ूल में बताते हैं कि इस तरह हमसे मुबाशरत हो गई, तो उन्होंने फिर ये आयत बताई कि ये इसकी तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुख़सत दे दी है, अब तुम खा सकते हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि रात तक खा सकते हो। फिर सहरी का हुक्म है इसमें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ये थी कि वो लेट से लेट सहरी करते थे और वो कहते हैं कि सहरी किया करो। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सहरी खाया करो, इसमें बरकत है। ये बुखारी और मुस्लिम की है हदीस और इसमें कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सहरी खाने का ही फ़र्क है। ये सही मुस्लिम में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे रोज़े और जो अहले किताब के पहले रोज़े थे, उनमें सहरी का फ़र्क है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए बरकत दी है, आसानी भी दी है, बरकत भी दी है, तो ज़रूर सहरी किया करो। और कुछ खाने को ना मिले तो आगे लिखा है मुस्लिम में है कि सहरी का खाना बरकत है, इसे ना छोड़ो। अगर कुछ ना मिले तो पानी का घूँट ही सही। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। ये मसनद अहमद में है। और फिर इसी तरह और भी बहुत सी हदीसें हैं कि सहरी को देर से करके खाना चाहिए। तो बस ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि सहरी ज़रूर खाएँ क्योंकि उसका सवाब मिलता है। और मोस्टली तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं खा रहा तो वो ज़रूर खाए सवाब की वजह से। और जी और फिर ये भी है कि एतकाफ़ में जो है वो औरतों से मुबाशरत मना है और इन्हीं चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि बचो। ये वो सारे रोज़े की पाबंदियाँ और उनके खोलने के अहकामात थे जो इसके अंदर थे।
اب ہم آگے پڑھتے ہیں وہ آیا نمبر 189. يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر فأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہو یہ لوگوں کے وعدے کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی وہ ہے جو متقی ہو. اب بر جو ہوتا ہے نا، یہ نیکی ہوتی ہے. ولیس البر، پہلے آیت البر میں نے بتائی، ولیس البر، اب یہ یاد کر لیں بر نیکی ہوتی ہے. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یعنی کہ گھروں کے پیچھے سے نہ ہو، ولکن البر من اتقى، کہ نیکی وہ ہے جو متقی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے. وَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں وہاں آگے سے آؤ. یہ نا وہاں پر یہ رواج تھا اس وقت جو تھا مکہ میں جو تھا، مکہ مدینہ میں یہ رواج تھا کہ جو لوگ جو تھے نا جب سفر سے واپس آتے تھے تو وہ آدمی جو تھے نا اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہوتے تھے. اور کئی دفعہ یہ عمرہ اور حج جب کر کے آتے تھے تو وہ بھی یہ کرتے تھے کہ سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں نا یہ دستور تھا. اور انصار کا بھی یہ عام دستور تھا کہ جب بھی سفر سے آتے تھے تو گھر کے دروازے سے نہیں گھستے تھے. تو یہ جو اس قسم کی جو آپ سمجھیں اس کو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس وہاں پرستی تھی یا جو بھی اس چیز کو وہ فالو کرتے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ دروازے گھر کے دروازے میں پیچھے سے آؤ، تو تم آگے سے ہی آؤ. چاہے وہ حج کا موسم ہو، احرام کی حالت میں جب لوگ ہوتے تھے وہ گھروں کے پیچھے سے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم آگے سے ہی آؤ اپنے گھروں میں. اور جب وہ چاند کے ایک تو یہ ان کو کلیئر کیا، اور ایک یہ تھا کہ چاند کے بارے میں سوال کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چاند تو جو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ اس سے تم اندازہ لگاؤ وقت کا، روزے کھولنے بند کرنے کا، اذان کے ٹائم کا، اور حج کا کب وقت ہے. تو یہ بیسیکلی ٹائم کی تم لوگوں کو اس میں اس کے ساتھ پوری کرنے کی احکام ہے. اور یہی چاند کا کام ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر صرف دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم کے لیے بھیجا ہے. پتہ ہے نا چاند کی بھی لوگ آپ کے علم میں ہوگا کہ چاند کی بھی لوگ پہلے شروع جاہلیت کے زمانے میں پرستش کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ چاند کس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. میں نے کہا کہ یہ صرف گنتی کے لیے ہے. اچھا جی، اب ہماری اگلی آیت آ گئی 190 اور 193، اور اس کے اندر ہمیں حکم ہے جہاد کا. اب دیکھیں آج کتنے احکامات ہم نے پڑھ لیے. اب جہاد کا حکم آ گیا، روزوں کا آیا، حج کی یہ بات آئی، دعا کا آیا، نیکی کا آیا، اور اب جہاد کا آ گیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب المعتدین، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ زیادتی کسی معاملے میں نہیں کرنی، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثَ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے. تو یہ جہاد کا حکم تھا، اور اس میں شرائط یہ تھی کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ شریف میں جب جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا تھا، اور اس آیت اور حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے آپ لڑائی کر سکتے تھے جو آپ سے لڑے، یعنی جو خود لڑائی میں پہل کریں تو پھر آپ یہ آیت ان سے لڑ سکتے تھے. اور پھر بعد میں سورہ برات میں بھی کچھ آیات اس کے متعلق آئی ہیں. تو اب شروع میں یہی تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کوئی اگر زیادتی کرتا تھا تو اس سے جو ہے وہ لڑائی کا حکم تھا. اور پھر یہ تھا کہ مسجد حرام نے جو تھا نا وہ لڑائی منع تھی. صرف ایک دفعہ اس کی اجازت ملی جب فتح مکہ ہوا، اور اس میں بھی صرف کچھ مشرکین جو تھے
وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ورنہ تو یہ بالکل صلح کے معاملے پہ جو ہے فتح مکہ ہوئی تھی، اور وہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جا کر کہہ دیا تھا کہ تم سب لوگ امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امان میں ہے، جو مسجد میں آ جائے گا وہ امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا وہ امان میں ہے، تو مطلب اور سب کو جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ تو یہ اس وقت کا حکم ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تب تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ تھا کہ جب بعد میں اسلام غالب آ گیا تو کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت جو ہمارے صحابہ کرام تھے، حضرت عمر عبداللہ بن عمر تھے، تو ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ اب لڑائی کیوں نہیں کرتے، صرف روزے، حج، زکوٰۃ یہ کرتے ہیں، اور آپ کے تو جو ہیں والد محترم دیکھیں وہ تو اتنا جہاد کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب فتنہ ختم ہو جائے تو پھر نہیں لڑنا، تو اب تو اسلام غالب آ رہا ہے، تو اب نہیں لڑنا، اب تو یہ اسلام کے 5 رکن ہیں، یہ ان کو میں نے فالو کرنا ہے۔ تو اس طرح تھا۔ اچھا جی، اب آگے پڑھتے ہیں۔ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات القصاص، آیت نمبر 194 ہے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ بیعت الرضوان کا اس کے اندر ذکر ہے کہ 6 سن ہجری میں نا صحابہ کرام جو تھے وہ مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے تھے، تو کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے سارے صحابہ کرام کو لے کے عمرہ کے لیے گئے، اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو انہوں نے مشرکین نے روک لیا اور ان سے کہا کہ آپ اس سال واپس جائیں اور عمرہ اگلے سال کیجیے۔ تو اس وقت جو تھا کہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور وہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے کہ اس میں لڑائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ذی القعدہ کے مہینے میں یہ ہوا، اور پھر وہاں پر بلکہ یہ بھی بات پھیل گئی کہ کسی نے یہ کہا کہ پیغام لے کے جو تھے نا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، پیغام لے کے جاؤ کہ ہم یہاں پر عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو یہ خبر آ گئی تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ تو جو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابی تھے نا، اس درخت کے تلے انہوں نے وہ مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی تھی، کیونکہ یہ حکم تھا کہ اگر کوئی تم سے جنگ شروع کرے یا تمہارا کوئی مارے تو پھر تم لڑ سکتے ہو۔ تو انہوں نے سب سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر وہاں پہ ہی صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جس کی ساری شکیں تھیں کہ اب آپ واپس چلے جائیں اور پھر آئیے۔ اب یہ صلح حدیبیہ کا بھی قصہ آگے ڈیٹیل میں آئے گا، لیکن یہ دیکھیں نا عمرہ کرنے کے لیے سارے آئے صحابہ، کیا کہ ان کے کتنے جذبات ہوں گے اور کتنا دل میں ہوگا کہ ہم جائیں گے عمرہ کریں گے یہ وہ، اور پھر ساری تیاری سے آئے اور پھر دیکھیں ان کو واپس بھیج دیا، کتنے ان کے دل زخمی تھے اس وقت، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، ہم نے واپس جانا ہے اور ہم اگلے سال آئیں گے۔ اور صلح حدیبیہ میں ایسی شرائط تھیں، وہ یہ تھی کہ اگر ہمارا مطلب ایک شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس گیا تو تم اس کو واپس کر دو گے، اور اگر تمہارا کوئی بندہ ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس قسم کی یہ سخت شرطیں تھیں، اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ یہ بڑی مشکل شرائط ہے، لیکن بعد میں اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی تھی، اور پھر اسی کے توسط سے فتح مکہ ہوا۔ یہ پھر ہم ڈیٹیل میں جو ہے صلح حدیبیہ کا آگے بھی قصہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تب پڑھیں گے۔ ابھی صرف یہ اتنا ہی ہے کہ وہ عمرہ کے لیے آئے تھے، اور پھر حضرت عثمان کا جس طرح پتہ چلا کہ انہیں قتل کر دیا، تو پھر جو ہے یہ نہیں کیا۔ اور یہ کہ جو حرمت کے مہینے کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، جہاں پر آپ جو تھے وہاں پر عمرہ کرنے کی وجہ سے گئے تھے۔ اب آگے جہاد کا جیسے حکم ہے اس اگلی آیت میں 195 میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم پھر ہمیں دوبارہ سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان کرو لوگوں کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ تھا کہ یہ اللہ یہ
کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو، اس کا ذکر تھا، تو کچھ یہ کنفیوژن تھی، یہ کہیں جہاد کے بارے میں ہے، لیکن انہوں نے پھر کلیئر جو ہے یہ صحابہ نے بھی اس وقت میں کلیئر کیا کہ یہ خرچ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ تھی، اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں جو حج اور عمرہ کے مسائل پہ ہے، 196 آیا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اگر تم رک جاؤ گے تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچے۔ اب یہ حج کا حکم آ گیا، دیکھیں پہلے ہمیں روزوں کا حکم آیا، اور پھر اس طرح ہے کہ قربانی کے لیے یہ حکم ہے کہ جو بھی قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ پہلے زمانوں میں تو وہ اپنے سارے جانور جو ہیں وہ ساتھ لے کر آیا کرتے تھے، یہ تو اب ہمیں آسانیاں ہو گئی ہیں نا کہ ہمیں وہاں پہ قربانی کے جانور میسر ہوتے ہیں، ورنہ پہلے تو جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو اپنے جانور بھی ساتھ لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جو بھی تمہیں قربانی میسر ہو اسے کر لیا کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچے، اور قربانی جب پہنچ جائے تو پھر اپنے سر منڈوانے کا حکم ہے۔ اور تم میں سے جو بیمار ہو اور کسی کے سر میں تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، اور وہ فدیہ یہ ہے کہ کسی نے اگر بال نہیں منڈوائے یا کوئی تکلیف ہے، بیمار ہو گیا یا سر میں کچھ ہے اس کے تکلیف ہے، تو پھر فدیہ، اور وہ فدیہ کیا ہے کہ خواہ وہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے، تو روزے بھی رکھ سکتا ہے اور صدقہ بھی دے سکتا ہے، اور خواہ وہ قربانی کر لے۔ ہاں، امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کے حج تک تمتع کرے، وہ جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پہ، اور یہ پورے 10 ہو گئے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ نے جس نے قربانی جو ہے نہیں کی یا نہیں کر پاتا یا استطاعت ہی نہیں ہے قربانی کی، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ روزے رکھ سکتا ہے۔ 3 روزے وہ حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 روزے واپس آ کے رکھے گا، تو ٹوٹل 10 روزے اس نے رکھنے ہیں۔ یہ کوئی ایسا ہے کہ قربانی جو تھی وہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں تھی قربانی کرنے کی نا، تو اس صورت میں کہ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، جانور ہی نہ ہو، کسی وجہ سے جانور نہ ملے، تو پھر اس صورت میں آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ لوگوں اللہ سے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والا ہے۔ اچھا جی، اب ہمارا یہ آ گیا 196، اب ہم اس سے آگے کرتے ہیں، یہ بھی احرام کے مسائل کے بارے میں ہے۔ 197 آیا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص ان میں حج مقرر کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مند مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب یہ وہی ہے کہ حج کے مہینے جو مقرر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی میں حج کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ حج کے جو دن ہوتے ہیں ان میں میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں میل ملاپ نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ ایسی بات بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے کیا گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے گا۔ کوئی آپ نے بہت ہی کیئرفل رہنا ہے حج کے دنوں میں کہ کوئی آپ کے منہ سے غلط بات نہ نکلے، کوئی لڑائی نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا کئی دفعہ وہاں جاتے ہیں حج کے اوپر تو کیا ہوتا ہے، کھانا اچھا نہیں ہے، کہنے شکایت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اس سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو بس صبر کریں، یہ تو ہمارا امتحان ہے نا، ہماری عبادت ہے، تو صبر کریں، شکایت نہ کریں، اور لوگوں کو مطلب دھکے دے رہے ہیں یہ کریں، اس طرح نہیں، اپنی طرف سے جو ہے آپ کوشش کریں کسی سے آپ زیادتی نہ کریں، کوئی دھکا نہ دیں، سب عبادت کرنے آئے ہیں تو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کریں، اور لڑائی جھگڑے سے بچیں۔ تو یہ سب احکامات ہیں کہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے، یعنی کہ اگر ہم نے دل میں ہی دیکھا کہ چلو رش ہے یا کوئی جا رہا ہے کسی کو جگہ دے دی، کچھ کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ایک اور ڈاکٹر حذائفہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے وہاں پر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک ینگ سی لڑکی ان کے ساتھ تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ جب تراویح کا ٹائم ہوتا تھا تو سارے لوگ اتنے زیادہ آ جاتے تو وہ ہر کسی کو جگہ دے رہی ہوتی تھی، آ جائیں ادھر جگہ لے لیں۔ تم کہاں جاؤ گی نماز کے ٹائم؟ وہ کہتی مجھے مل جائے گی جگہ، بہت بڑی اللہ کی جگہ مجھے مل جائے گی۔ وہ نئی لوگوں کو جگہ آفر کرتی تھی، کہتے وہاں تو کوئی کسی کو جگہ نہیں دیتا،
تو اس کا جو ثواب ہے دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے سب کو جگہ آفر کر رہی ہے. ایک میری فرینڈ ہے وہ کہتی ہے میں چائے بنا کے لے جاتی ہوں کہ روزہ کھولنے کے بعد اتنا سب کا دل کرتا ہے چائے پینے کا, تو کہتی ہے میں 4-5 وہ جو بھر کے لے کے جاتی ہوں ایک ٹرالی میں, ساتھ میرے بچے ہوتے ہیں, ساتھ ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں, پھر وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں پوچھتی جو ہے چائے کڑک, تو وہ کہتے ہیں چائے کڑک, ہاں تو لینی ہے تو وہ ان کو دے دی اور لوگوں کو دے دی. کہتی اتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ ہائے چائے کا اتنا دل تھا. تو دیکھیں نا اس طرح چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جو وہ کرتے ہیں. اور تو وہ کہتی میں پورے سال پیسے جمع کرتی ہوں کہ میں وہاں پر جا کے لوگوں کو بانٹ سکوں, اور پھر کبھی میں وہ روٹی کا ٹکڑا بھی ساتھ دے دیتی ہوں کچھ لوگوں کو جو لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بس نیکی کمانے کے طریقے ہیں, تو ہمیں بھی بس اس سے جو ہے وہ لینی چاہیے لیسن کہ ہم بھی نیکی کمائیں. تو چلیں جی اب اگلی ایک آیت پڑھ کے پھر ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ بھی حجی کا حکم ہے تو اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 198, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربک, تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر اللہ کرو, اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں نا تو اپنا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اور کوئی آپ کچھ وہاں پر لے جاتے ہیں اپنی تجارت کے لیے, تو اس کی اجازت ہے کہ آپ وہاں پہ لے جا سکتے ہیں اور اس کو کچھ چیزیں اپنی تجارت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. اور باقی یہ کیا ہے کہ مشعر الحرام کے پاس جب تم پہنچو, عرفات سے لوٹو اور مشعر الحرام کے پاس وہاں اللہ کا ذکر کرو, کہ عرفات میں اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے, اللہ سے دعائیں مانگنا ضروری ہے. اور جب احرام ہے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو. دیکھیں جمعے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں آیت آتی ہے کہ سورہ جمعہ میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب تم جمعہ پڑھ لو تو پھر منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, اور اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لو تو پھر جاؤ اور پہلے اس سے اپنا کاروبار بند کرو, پھر جمعہ پڑھو, اور جب پڑھ لو تو پھر جاؤ اپنے لیے زمین میں گھومو اور اپنا فضل تلاش کرو, لیکن اللہ کو یاد کرتے رہو. اس میں بھی وہی بات ہے کہ جب تم وہاں آؤ تو اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے, اور اسی سے برکت آتی ہے. اور یہ اب آیت نمبر 199 ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم, پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو, اللہ تعالیٰ بے بخشنے والا مہربان ہے. اور اب آخری آیت جو ہے یہ تکمیل حج کے بعد کی ہے, آیت نمبر 200 سے 202, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. بس بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے اس کے اندر, اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب ارکان آپ حج کا ذکر کر چکو تو پھر اپنے ویسے دعا مانگو جیسے سب جو تھے تمہارے باء و اجداد مانگتے تھے. اور پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آخرت میں کچھ لوگ تو صرف اور صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر اس دنیا کا ہر شخص ساری دنیا اور ساری آخرت مانگے تو بھی میرے دینے میں صرف اتنا فرق آئے گا جتنا ایک سمندر کے قطرے کے پانی جتنا فرق آئے گا میری اس کے اندر, تو میں سب کو سب دے سکوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو آخرت میں بھی حصہ مانگتے ہیں اور دنیا میں بھی مانگتے ہیں, اور پھر عذاب جہنم سے نجات مانگتے ہیں. تو یہ وہ ہیں جن کے اعمال کا حصہ ہے. تو ہمیں یہ اس سے لیسن لرن کرنا ہے کہ ہم نے جب مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے, دنیا میں بھی بھلائی, آخرت میں بھی بھلائی, اور عذاب سے بچنے کی دعا. نفس سپارہ بھی یہاں پہ ختم ہو گیا آیت نمبر 201 میں, لیکن ہم نے آیت 202 تک پڑھ لیا. چلے جی.
پھر دعا کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.